بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنا اسرار جہاں کے سلسلے میں ایسے کائنات کے راز جو ابھی راز ہی ہیں، جن پر سے کوئی بھی پردہ نہیں اٹھا سکا۔ پچھلی دفعہ ہم نے معجزے کا ذکر کیا تھا، آج ہم کرامت کا ذکر کریں گے۔ اور معجزہ اور کرامت نیچر میں ایک ہی ہیں، لیکن اس کا درجہ تھوڑا سا نیچے ہے۔ اصطلاح میں معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغمبر یا اللہ کے نبی کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے، اور کرامت وہ ہوتی ہے جو غیر نبی سے، یعنی اللہ کے کسی ولی سے جو سرزد ہوتی ہے وہ کرامت ہوتی ہے، اور یا کسی صحابی سے بھی، صحابہ اکرام سے یا اولیاء اکرام سے، کہ ایسا مافوق الفطرت واقعہ ہو جائے جس کی کوئی توجیہ نہ کی جا سکے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس لیے آج ہم جو بات کریں گے اور دو مشہور واقعات کا ہم تذکرہ کریں گے کرامات کا، اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات جو کرامت ہوتی ہے یہ کسی اللہ کے ولی یا نبی جو ان کا معجزہ ہوتا ہے ان کے بعد بھی جاری رہتا ہے، یا اس ولی کی وفات کے بعد بھی وہ کرامت جاری رہتی ہے۔ اور اس کی ایک بہت ہی عمدہ مثال امروہہ بھارت میں حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ اس کے بارے میں آپ سرچ کریں گے تو یوٹیوب پہ آپ کو اس کی بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی۔ اس بزرگ کی قبر پر ہمہ وقت زہریلے بچھوؤں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے میں آتی ہے، سانپ بھی اور بچھو بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کوئی بھی بچھو کسی بھی زائر کو کچھ نہیں کہتا، چاہے وہ اپنے اسے ہاتھوں میں اٹھا لے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کوئی باہر سے بھی بچھو لے آئیں اور وہاں پہ چھوڑ دیں تو وہاں وہ آپ کو ڈنک نہیں مارے گا۔ اب اس سے بڑی کون سی کرامت ہے؟ لیکن جیسے ہی آپ اس کو مزار کی حدود سے باہر لے کر جائیں گے، مزار کی حدود سے باہر لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو کاٹ لے گا، ڈنک مار دے گا۔ اور یہ بھی بات ہے، اگر آپ منت مان کر کہ یہ بچھو میں 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں، تو آپ کو اب وہ اپنے جو اب آپ کے اس کو گھر میں لے جائیں گے وہاں بھی آپ کو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ آپ کے دن پورے ہوں گے، آپ چاہیں گے چلو میں ایک آدھ دن اور رکھ لوں اس کو، تو پھر آپ اس کو اگر ہاتھ پہ رکھیں گے تو وہ ڈنک مار لے گا۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جو اس وقت موجود ہے، جس کے ایویڈنس بھی ہیں، جس کے لوگ شاہد بھی ہیں۔ اب کوئی اس کا انکار کرنا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ دوسرا واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ یہ ہمارے ہی ملک میں گجرات کے قریب ایک قصبہ ہے جلال پور جٹا، جہاں پر یہ عجیب و غریب واقعہ یا کرامت رونما ہوئی۔ قصبے میں ایک بزرگ ہیں قاضی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دربار ہے، جن کے ارادت مند دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ آج کل ان کا مزار، یہ ان کو اس وقت کی بات ہے جب وہ حیات تھے۔ ایک سال برسات کا موسم شروع ہوا تو علاقے کے لوگوں کو خشک سالی کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان ایسے موقع پر آپ کو پتہ ہے نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر کچھ ہی دیر بعد بارش ہو جاتی ہے، مگر اس علاقے میں اس نماز کے بار بار قیام کے باوجود نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ مذکورہ بزرگ ایک روز دربار سجائے بیٹھے تھے کہ 7 افراد کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے بیٹھ گئے۔ ان افراد کے مکتب فکر میں پیر و مرشد کی جو مروجہ شکل ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہذا عام معتقدین سے ہٹ کر ان کا رویہ غیر جانبدارانہ یا غیر برخوردارانہ تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ قاضی صاحب بما مریدین کے ٹھنڈے کمرے کی آسائش ترک کر کے ذرا باہر آنے کی تکلیف گوارا کریں
دیکھیں کہ گرمی کی شدت کیا تماشا دکھا رہی ہے اور بارش کے لیے نماز استسقاء قائم کریں۔ قاضی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کتوں سے دعا کی درخواست کریں۔ وہ 7 افراد یہ سن کر بڑے برافروختہ ہوئے اور ناراض ہو کر باہر نکل گئے، مگر فوراً ایک واپس اندر آیا اور قاضی صاحب پر چوٹ کرتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں تو کتوں کی بولی آتی نہیں۔ ہاں جناب ہی کتوں کی زبان سمجھتے ہوں گے، لہٰذا آپ ہی کتوں سے دعا کی درخواست ان کی بولی میں ہی کر دیجئے۔ قاضی صاحب نے جواباً کہا کہ اگر 7 حضرات کتوں کو دعا مانگنا سننا چاہیں تو اگلے روز صبح آ کر دیکھ لیں۔ وہ 7 افراد اسے مجذوب کی بڑھ قرار دیتے ہوئے ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ اب قاضی صاحب نے خانقاہ کے ناظم کو حکم دیا کہ راتوں رات بہت سا حلوہ تیار کر لیا جائے اور ڈھاک کے پتوں کے 200-300 پیالے بھی منگوا لی جائیں، کیونکہ اگلے روز صبح کتوں نے آنا ہے۔ خانقاہ کے سب لوگ ساری رات حیرت اور پریشانی کے عالم میں حلوہ پکاتے رہے۔ صبح ہوئی تو یہ قصہ پورے قصبے میں مشہور ہو چکا تھا اور لوگ دور دور سے آتے جا رہے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سا سکوت تھا۔ دیکھیں کیا ظہور ہوتا ہے۔ خدمتگار گلی کی صفائی سے فارغ ہو چکے تھے اور اب حلوہ ڈھاک کے پیالوں میں ڈال کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھتے جا رہے تھے۔ اس کام سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ہجوم میں سراسیمگی پھیل گئی۔ کوئی انہونی بات ہو رہی تھی۔ لوگ استعجاب کے عالم میں ایک جانب دیکھنے لگے۔ خانقاہ کے آس پاس پھرنے اور بچا کچا کھانا کھانے والا سیاہ کتا کالو سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کتوں کی ایک طویل قطار تھی۔ ان سب کے سر جھکے ہوئے تھے اور یہ بالکل چپ تھے۔ بزرگ نے ہجوم کی جانب سے کسی بغدر کے پیش نظر پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ کالو سیدھا قاضی صاحب کے پیروں میں آ کھڑا ہوا جیسے حکم کا غلام۔ بزرگ نے بلند آواز سے کہا کہ کتے حلوہ کھا لیں اور پھر خدا سے التجا کریں کہ وہ اپنی مخلوق پر رحم فرماتے ہوئے بارش برسا دے۔ یہ کہہ کر بزرگ تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سارے کتے چپ چاپ 3 کے گروپوں میں تقسیم ہو گئے اور بغیر کسی کتا پن کے مظاہرے کے خاموشی سے حلوہ کھانے لگے۔ گزشتہ روز آنے والے 7 افراد بھی ایک جانب کھڑے تھے اور ان کے حواس رخصت ہو چکے تھے۔ کتے حلوہ کھا چکے تھے تو بزرگ نے پھر کہا کہ اب کتے خدا سے ابر رحمت کی التجا کریں۔ سب کتوں نے منہ اوپر آسمان کی طرف کر کے بھیانک آواز میں ہو ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند اجتماعی گراہٹ سے لوگوں کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح کالو کی نگرانی میں قطار بنا کر ایک جانب چلے گئے۔ ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اب بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سارے مجمع کے ہاتھ بھی بلند ہو گئے اور ہر کوئی صدقے دل سے بارش کی دعا کرنے لگا۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ایک جانب سے سیاہ گھٹائیں تیزی سے علاقے پر چھا گئیں اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، اس کرامت کے ابھی بھی بہت سے گواہ اس علاقے میں موجود ہیں۔ جو پرانے بزرگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، وہ ابھی بھی اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد ایک بہت ہی مشہور واقعہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں آپ کا تعاون بھی درکار ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کرنا مت بھولیں، اور اپنے قیمتی خیالات یعنی کومنٹس کی صورت میں بھی ہمیں لازمی اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں۔